میں بزم ارباب سخن کی جانب سے آپ سب لوگوں کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور اس کا جو انٹروڈکشن ہے وہ ہمارے ڈاکٹر توفیق انصاری احمد صاحب اس کا انٹروڈکشن دیں گے۔ یہ تھوڑی سی اس میں یہ کر دیں کہ ارباب سخن اردو سے محبت کرنے والوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے اور ان کی تخلیقات پیش کرنے کے لیے موقع فراہم کرتی ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ پروگرام اب سٹارٹ کر رہے ہیں، اور پروگرام باقاعدہ اللہ کے نام سے تلاوت قرآن پاک سے شروع ہوگی، اور میں جناب عابد رشید صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ عابد رشید صاحب۔ اب اس کے بعد ہم ڈاکٹر توفیق انصاری صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام جو عالمی ادبی محفل یا فکر اقبال و مشاعرہ ہے، اس کے سلسلے میں آپ ویلکم ایڈریس دیں۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم، آداب، سلام، نمستے، ست سری اکال۔ بزم ارباب سخن شکاگو کی عالمی فکر اقبال اور ادبی کانفرنس عالمی مشاعرے میں مجلس مشاورت و انتظامیہ کی جانب سے آپ کا دلی خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ خوش آمدید، ویلکم ابورڈ۔ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بزم ارباب سخن پچھلے 11 سال سے اردو کی خدمت انجام دیتی چلی آ رہی ہے۔ یہاں کی مقامی لائبریری میں یہ پروگرام رن ہوا کرتا ہے۔ اس کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ نظم و نثر کے ساتھ آڈیو ویژول پریزنٹیشن یعنی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بھی پیش کیا جاتا ہے، جو اس پروگرام کو اور اس انجمن کو منفرد بناتا ہے اس بزم کو۔ اس طرح ایک ادبی اجلاس اور ادبی سلائیڈ شو کے ساتھ رسم اجرا کی تقاریب بھی انجام دی گئی ہیں، جس میں کئی کتابیں ہمارے پلیٹ فارم سے اجرا کی گئی ہیں۔ مشاعرے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ پروگرام یہاں کی مقامی لائبریری میں منعقد ہوتا رہا ہے، اور موجودہ حالات میں اب یہ پروگرام زوم پر پیش کیا جا رہا ہے۔ افضال الرحمان افسر، ڈاکٹر افضال الرحمان افسر اس کے بانی مبانی ہیں۔ ان کے علاوہ بزم ارباب سخن کی مجلس مشاورت کے منتظمین کچھ اس طرح ہیں کہ ڈاکٹر افضال الرحمان افسر بانی صدر، بانی بزم اور معتمد اعلیٰ ہیں۔ ڈاکٹر منیر الزماں منیر اس کے صدر ہیں۔ جناب عابد رشید، جناب سید حسمت سہیل اور پروفیسر مسرور قریشی صاحب، اور یہ خادم ڈاکٹر توفیق انصاری احمد اس سے متعلق ہے، مشاورت میں ہم مدد کرتے رہتے ہیں۔ یہ عرض کرنا یہ ہے کہ آج کا ادبی اجلاس آڈیو ویژول پریزنٹیشن اور مشاعرہ اور فکر اقبال سے متعلق ہے۔ آج کا موضوع سے اس کی ابتدا ہوگی۔ مشاعرے میں موضوع سے متعلق یا پھر غیر موضوعی کلام پڑھا جا سکتا ہے۔ شرکا سے گزارش ہے کہ وہ اپنے آڈیو ویڈیو کو صحیح فرمائیں، کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، خاموشی اختیار فرمائیں، اور بیک گراؤنڈ ساؤنڈ پر نظر رکھیں تاکہ ہم پروگرام پرسکون طریقے سے جاری رکھ سکیں۔ شعراء اور شاعرہ سے خاص گزارش یہ ہے کہ وہ ترنم سے اگر پڑھ رہے ہوں تو 5 شعر پڑھیں، اور اگر تحت میں پڑھ رہے ہوں تو 7 شعر پر اکتفا فرمائیں۔ یہ ایک عام سی بات ہے، ایک آدھ شعر ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس سے تجاوز نہ فرمائیں۔ خاص طور پر اگر کسی کو زیادہ پڑھانا ہے تو وہ ناظم مشاعرہ کے کلی طریقے پر ان کے تفویض ہے، اور جیسا چاہے پڑھائیں، جس کو جتنا زیادہ پڑھانا چاہے پڑھائیں، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، پر کوئی صاحب اس میں دخل نہ دیں۔ اس کے علاوہ آج کی عالمی فکر
इकबाल प्रोग्राम की तफसीलात में मैं अब जा रहा हूँ और ये अर्ज करूंगा जरा खामोशी इख्तियार करें, किसी का माइक बहुत गड़बड़ कर रहा है या बैकग्राउंड साउंड बहुत ज्यादा आ रही है। जरा मैं खास तौर पर इस प्रोग्राम के चंद फीचर्स बताना चाह रहा हूँ। इब्तिदा में तभी इजलास होगा जिसकी सदारत सितारा इम्तियाज जनाब डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब पाकिस्तान फरमाएंगे। शमीम तारिक साहब मेहमान खुसूसी हैं और वो अपना इज़हार ख्याल इस सिलसिले में करेंगे, और प्रोफेसर टीबू सिद्दीक जो शिकागो से मुतालिक हैं वो मेहमान खुसूसी हैं और वो यानी शायद ज्वाइन करेंगे थोड़ी सी देर में। इस तरीके से ये प्रोग्राम का सिलसिला चल पड़ेगा और इस सारे प्रोग्राम को मॉनिटर कर रहे हैं प्रोफेसर मसरूर कुरैशी साहब, वो नाजिम आला हैं इस प्रोग्राम के और जिम्मेदार हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई इसके बाद इसी सिलसिले में मैं अर्ज करूंगा कि खास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डॉक्टर अफसर साहब AR अफसर साहब प्रेजेंट करेंगे और इस पर तमाम लोगों की तवज्जो चाहूंगा और बिल्कुल खामोशी इख्तियार फरमा कर इसको तवज्जो से सुने। ये बहुत ही अहम है। ये जावेद नामे पर आपने बड़ी मेहनत से, डॉक्टर अफसर साहब ने बड़ी मेहनत से काम किया है और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाकई यानी हमारे दिलो दिमाग को खोलता है। इसके बाद यानी आखिर में मुशायरे का प्रोग्राम शुरू होगा और जिसकी निजामत डॉक्टर AR अफसर साहब फरमाएंगे। साथ ही साथ शायद सपोर्ट के लिए दूसरे लोग भी मौजूद हैं, अगर वो मसरूफ हो जाएं तो फिर कोई और निजामत की जिम्मेदारी संभालेगा। इस मुशायरे में हमारे साथ मेहमानाने खुसूसी हैं आमिना आलम कराची से, कराची पाकिस्तान से हैं। इनके अलावा जगजीवन लाल अस्ताना सैर हैदराबाद दक्कन इंडिया से हैं और इनके अलावा डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन परभनी इंडिया से हैं और शीरी परिशम UAE से मेहमान खुसूसी हैं और साथ ही साथ डॉक्टर नाहिद कयानी UK के मेहमान खुसूसी हैं और आखिर में तनवीर फूल साहब न्यूयॉर्क से भी मेहमान खुसूसी का एजाज हासिल कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे हजरात गैर अहम हैं, हर एक की अहमियत अपनी जगह है, हर एक अपनी जगह एक सितारे की हैसियत रखता है और खुसूसियत से जब वो इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं तो वो एक एजाज हासिल कर रहे हैं खुद ब खुद। तो इस तरीके से कोई किसी से कम नहीं है। इनके अलावा शिकागो और बाहर के तमाम दीगर हजरात मुख्तलिफ ममालिक से इस मुशायरे को, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है कि खामोशी के साथ, निहायती एहतमाम के साथ, बगैर यानी दखल दर माकूलात के इस प्रोग्राम को समाअत फरमाएं और इससे महसूस हों और हमारी इस बात को आगे तक ले जाएं। मैं आपकी तमाम समाअतों के लिए बड़ा शुक्रगुजार हूं और अब मैं जनाब अफजालुर रहमान अफसर साहब से, बल्कि यानी मसरूर कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, दोनों लोग। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम हजरात को खुशामदीद और सबका शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। बज़्म अरबाब सुखन की जानिब से फिक्र इकबाल आलमी कॉन्फ्रेंस और आलमी मुशायरा का इनेकाद हुआ जाता है। मैं डॉक्टर अब्दुल रहमान अफसर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी स्लाइड प्रेजेंटेशन पेश करें। डॉक्टर अब्दुल अफसर साहब। जी शुक्रिया। एक सब सामाइन से एक दरख्वास्त है, अपने जितने भी इसमें शामिल हैं, किसी के बच्चे की आवाज़ आ रही है, अगर इफ़ यू डोंट माइंड वो ज़रा रूम में खामोशी इख्तियार कर लें, उसे ज़रा कुछ, ताकि वो हम लोग इस प्रोग्राम को आसानी के साथ सुन सकें, वरना ये डिस्टर्ब होता है। रिकॉर्डिंग में भी ये सारी चीज़ें आती है और मैंने इस सिलसिले में एक हिदायतनामा भी आप लोगों को भेजा था, तो प्लीज़ अभी हम उसको समझ में नहीं आ रहा है, अगर हमें समझ में आ जाए कि किसके पास से आवाज़ आ रही है तो हम उसे म्यूट कर देंगे फिर। ये सेंटर में आ रहा है अभी? हाँ ठीक है, कर लीजिए, नजर तो आ रहा है। अब कैसा दिखाई दे रहा है? बहुत बेहतरीन जनाब, फुल स्क्रीन, पूरा स्क्रीन पर है। बिल्कुल सही है। मैं चलें इसे स्टार्ट करता हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मैंने मौजू इसमें चूज किया है, रोशनी की जमालियात और अल्लामा इकबाल, इसमें जावेद नामे की रोशनी में, ये एक स्लाइड शो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ और खामोशी के साथ सुनिएगा
اور شاید کچھ لوگ ہیں جو اس میں ایڈمٹ ہونا چاہیں گے تو ابھی ان سے معذرت چاہتے ہیں, بعد میں انہیں ایڈمٹ کر لیں گے. اب اس میں دیکھیں کیا یہ خوبصورت شعر ہے یہ علامہ اقبال صاحب کا. یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. دیکھیے اس کے اب دوسری سلائڈ پہ چلتے ہیں. اور آپ کی تصویر دو اشعار تمدن پیش کر رہا ہوں. ضیا پاشی سے شمع علم کچھ مدھم نہیں ہوتی, یہ وہ دولت ہے جو اسراف سے بھی کم نہیں ہوتی. افسر ماہ مشتری کوكب قطب ہے رہنما, آج تو آسمان میں کہکشاں دور تک چلی. ابھی اس کا میں یہ سما باندھ رہا ہوں. اس میں ایک منٹ, اس کی تمہید, اس کے بعد میں جمالیات کی جستجو کیا ہوتی ہے, روشنی کی جمالیات کیا ہے, اور پھر اس میں جو کیریکٹر ہیں اس میں سے چند چیزیں جو ہے وہ علامہ اقبال کے جاوید نامے میں اس کے دیکھیں. اس میں کچھ مناجات ہے مولانا روم اور علامہ اقبال کے ساتھ میں جو مقالات ہے. اس کے ساتھ میں پھر یہ سفر جب شروع ہوتا ہے زمین سے, پل کے قمر, پل کے طارد, پل کے زہرا, پل کے مریخ, پل کے مشتری, فرق زحل, ماورائے افلاق, جنت الفردوس, قرب رسول, ندائے جمال اور زندہ رود, جو کہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنے لیے جو استعمال کیا الفاظ وہ زندہ رود کا استعمال کیا ہے. اور خطاب بجاوید, نئی نسل سے خطاب, جو آخری میں آتا ہے, اور اس کے ساتھ میں نے کچھ حرفے آخر اس میں لگایا. کچھ سلائڈز پہ میں جلدی لے جاؤں گا تاکہ وقت زیادہ نہ لگے. اب یہ دیکھیے اس میں کلام اقبال میں روشنی کی جمالیات کے سلسلے میں ایک اس میں کا جملہ ہے, یہ تو فارسی میں ہے پورا, جیسا ابھی کچھ سلائڈ کے بعد میں اس میں نظر آئے گا. ندائے جمال, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ندا ہے, جس نے ہمارے جمال میں حصہ نہ پایا اس نے زندگی کے درخت سے پھل نہ کھایا. اب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت شعر ہے. کچھ اور ہی نظر آتا ہے کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں, نگاہ شوق اگر کے دین آئی. اس میں دیکھیں یہاں سے تھوڑی سی نور کی جمالیات, یہ تو ہمارا قرآن کی ایک آیت ہے, اس پہ تو میں زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا, لیکن ساتھ میں نے ایک برقی مقناطیسی لہر اور کس طرح سے ایٹم جو ہے یہ جو چلتے ہیں فوٹان جو کہ سنگل یونٹس ہے اپنے روشنی کے, تو اس کے بارے میں بھی کچھ ایک سلائیڈ آ رہی ہے. دیکھ لیں اس میں آپ کہ لائٹ جو ہے ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے, ہم صرف اس میں کی جو پوری ویو ہے تو اس کے کچھ حصہ ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں, لیکن لائٹ بہت ہی کم مقدار میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. کچھ ایسی بھی مخلوق ہے جو کہ لائٹ کو دیکھ سکتی ہے مکمل. تو لائٹ کی بڑی اہمیت ہے. اور کوانٹم انٹینگلمنٹ, نان ویلاسٹی کوانٹم انٹینگلمنٹ میں جو ہے it allows each proton pair carrying the lot of data. لامکانی کیفیت ہے روشنی کی رفتار, سورج سے زمین 8 منٹ میں آتی ہے, اور اس کی بہت اہمیت ہے, اور یہ جمالیات کی حد تک لے جاتا ہے اگر کسی چیز کو اس کے اندر میں شامل کر لیا جائے تو. نور علی نور. اب اس میں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت شعر ہے. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. آپ سب جانتے ہیں کس کا شعر ہے, تو علامہ اقبال کی طرف اشارہ ہے. عشق کو نور کی صورت میں محسوس کرنا فطری بات ہے. اس پہ تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, یہ قرآن کی آیت ہے. اس کے ساتھ میں یہ شروع ہو رہا ہے کہ صفت اللہ, تو جو کس کا رنگ سب سے بیسٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے, اور ہمیں اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کے لیے کہا گیا ہے. اور ساتھ میں ایک حدیث کا بھی حوالہ ہے, اس کا اردو میں کچھ اس طرح سے ہے کہ جب تک آدمی حزن و غم سے جدائی کو ختم نہ کرے تب تک اس کا دل آسمان کے سفر پہ نہیں چل سکتا. اور یہ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے. اب اس سے ساتھ ساتھ میں دیکھیں کچھ قرآن کی اور آیتیں تھی. اب اس کا تو اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جہاں پہ بھی ہے وہاں میں موجود ہوں. اور یہ جو ہے نانو اقرب الی من حبل الورید, اللہ از نیئر ٹو مین دین از جگلر وین. اور آج کل تو ہمیں اگر جینیٹکس اور کچھ اس طرح کی ریسرچ جو نیورولوجی وغیرہ میں بھی چل رہی ہے, یہ ہے تو کچھ تو یہاں تک بھی معاملہ چل پڑا ہے کہ جو فیتھ ہے وہ ہارڈ وائر, ہمارے جینز کے اندر ہارڈ وائر ہے. اب یہ بھی دیکھیں ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ the prophet is closer to the believers than their own self. تو فیتھ اور اشرف المخلوقات
اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بھی جمالیت کی روشنی میں دیکھی جا سکتی ہے. اب یہاں سے کچھ شروع کرتے ہیں. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے. آیا کائنات کا مانی دیر یاب تو نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو. اس میں دیکھیں حیرت بھی ہے, دیکھنے کی آرزو بھی ہے, قریب ہونے کی تمنا بھی ہے. شعر سے اگر انسانی شخصیت کی تعمیر مقصود ہو تو یہ شاعری پیغمبری کا وارث ہے. اور اس میں میں نے کوئی سے تھوڑی سی اور انفارمیشن لی تھی, وہ آگے چل کے آئے گی کہ میتھولوجی آف آل ریسز. یعنی کہ بقول علامہ اقبال کے لفظ در حقیقت میں ایک قسم کی آواز ہے. یہ آواز خاموشی کے کنواس پر لہروں کی طرح ابھرتی ہے, روشنی کی کرنوں کی طرح آواز کی صورتیں بنتی ہے اور ہم ان صورتوں کو دیکھنے لگتے ہیں. تمام کلیدی الفاظ, تمام کلیدی ترکیبیں روشنی کا پیکر ہیں. آواز اور روشنی کی جمالیاتی اصلاح میں شعر کچھ اور ہی رنگ و روپ میں دکھائی دیتے ہیں. اگر جمالیاتی حص تک رسائی ہو جائے تو یہ الفاظ زندہ اور بیدار نظر آتے ہیں. یہ علامہ شبلی نعمانی صاحب کا قول تھا. ابھی جمالیت کی اصلاح کس طرح ہوئی, اس میں کچھ حصہ مجھے بھی اس میں ابھی دکھائی نہیں دے رہا. کچھ لوگ اس میں ویٹنگ روم میں ہیں. ایک منٹ دیجیے, میں ذرا کچھ لوگوں کو ایڈمٹ کر رہا ہوں. یہ آواز بھی آ رہی ہے, ڈسٹربنس ہے تھوڑا سا. وہ ادھر کی طرف سے کچھ ہوتا ہے, تو چلیں اسے آگے بڑھاتے ہیں. جمالیت کی اصلاح پہلی مرتبہ ٹام گارڈن نے 1750 میں استعمال کی تھی. کانٹ نے اس کا دوسرے الفاظوں میں استعمال کیا ہے. کچھ ڈسٹربنس ہو رہا ہے. ہیکل نے 1820 میں اس کی اصلاح کسی اور طریقے سے متعین کی ہے. پرانے زمانے میں جمالیات سے مراد وہ علم تھا جو حسن اور جمال اور رفت کی حیت سے تعلق رکھتا تھا, مگر جدید فلسفے کے نزدیک جمالیات وہ سائنس ہے جو تخلیقی تجربہ حسن نقد و نظر کی قدریں و معیار سے بحث کرتی ہے. یہ نوعیت اور عمل کے اعتبار سے منطق اور نفسیات سے مختلف ہے. کوئی صاحب ہے جو اس میں آنا چاہ رہے ہیں, ایک منٹ. فینٹاسی جو ہے وہ ذہن کا وہ نفسیاتی عمل ہے جس میں دودھ بینی پیدا ہوتی ہے. بھائی ڈسٹربنس بہت ہو رہا ہے. کسی کے پاس سے شاید کنیکشن, کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ انڈیا پاکستان سے جڑے ہیں, تو یہ ڈسٹربنس بھی ہوتے رہتا ہے. اچھا, آپ تھوڑا سا میوٹ کر دیں. میوٹ کر نہیں تو مجھے اس سے نکل کے جانا پڑے گا ابھی. بولیں آپ ہیڈ فون میں گڑبڑ ہے نا افسر صاحب. جس نے کانوں میں لگا رکھا ہے اس کو دیکھیں, اس سے کہیں کہ وہ اپنے کانوں سے نکال کے اس کو کلوز کر دے. جی میں اسے ابھی دیکھ نہیں سکتا ہوں, میرے سامنے پریزنٹیشن ہے, تو ورنہ یہ سب اس کو اسٹاپ کرنا پڑے گا. چلیے آپ پڑھیے پریزنٹیشن. جی, اگر اس میں آپ یہ دیکھیں تو دنیا کے دل میں زندگی کا نور پیدا ہو جاتا ہے. شب نورانی لباس میں انتہائی پرکشش نظر آتی ہے. زلفوں کی خوشبو آسمان تک پہنچ رہی ہے. خوشبو میں وہ سحر ہے کہ لاکھوں فرشتے اتر آئے ہیں. جمالیاتی پیکر حسن روشنیوں, خوشبوؤں, رنگوں, نغموں, راگوں اور راگنیوں کا سرچشمہ ہے. روشنی اور آواز کی صورتیں بنتی ہے. ہم تمام کلیدی ترکیبوں کو زندہ اور بیدار محسوس کرنے لگتے ہیں. انسان میں دیکھنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ جمالیاتی حس بھی موجود ہے. اسے انٹلیکٹ, ڈیڈکٹیو لاجک, وجدان یا عقل کھولتی ہے. جمالیات کا تعلق انسان اور اس کے سماج سے ہے, انسان کے حواس خمسہ سے ہے, اس کے شعور اور لاشعور سے ہے. وہ عمر بھر حسن کی تلاش میں مصروف سفر رہتا ہے. تورات, انجیل, قرآنی تفاسیر اور خطیبوں کے انداز بیاں, خالق و مخلوق, پیغمبر کی روحانیت, ظاہری اور باطنی فکر, روشنی اور تاریخی, خیر و شر, خیر کی فتح, یہ سب جمالیاتی حس کو چھوتے نظر آتے ہیں. اب یہ علامہ اقبال کی جاوید نامے سے کچھ الفاظ ہیں, دیکھیں اس میں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. یہ جذب و سرور, سوز و درد, رشتہ جسم, جان و روح, شوق اور بے حجاب تجلیاں, قرب رسول, وداع جمال, خودی کی سچائی,
یہ الفاظ جمالیاتی حس کو توانائی بخشتی ہے. جمالیت کا دائرہ بہت وسیع ہے، مگر نہ جانے کیوں اردو، فارسی، عربی ادب میں جمالیت اور رومانیت اور فینٹاسی، عاشق و معشوق پر لکھی ہوئی کہانیوں، داستانوں اور شاعری میں ہی ابھاری جاتی ہے. شعرا نے بھی اپنے کلام میں جمالیاتی رنگ شامل کر لیا ہے. ہم علامہ اقبال کے کلام جاوید نامے پر نظر ڈالیں تو روشنی کی جمالیات ہماری حس کو چھوتی نظر آتی ہے. جاوید نامے کی روشنی جو کہ ہدایت ہے، یہ انسانی شخصیت کی تعمیر پر صرف ہوتی نظر آتی ہے. آئیے ہم اب علامہ اقبال کی شخصیت پہ نظر ڈالتے ہیں. ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال، آپ کی یہاں پہ تاریخ پیدائش اور یہ دونوں لکھی ہے، تو اس کا پیریڈ لکھا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ دیکھیں 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون داں، سیاست داں، مسلم صوفی، تحریک پاکستان کے اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں. اردو فارسی میں شاعری کرتے تھے، یہی ان کی بنیادی وجہ شہرت ہے. شاعری میں بنیادی رجحان تصوف، احیاء امت اسلام کی طرف تھا. بلا مبالغہ آپ عظیم مفکر ہیں. جنوبی ایشیا میں اردو، ہندی، پنجابی بولنے والے لوگ محمد اقبال کو شاعر مشرق کے طور پہ جانتے ہیں. محمد اقبال حساس دل و دماغ کے مالک تھے. آپ کی شاعری زندہ شاعری ہے جو ہمیشہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے مثل راہ بنی رہے گی. یہی وجہ ہے کہ کلام اقبال دنیا کے ہر حصے میں پڑھا جاتا ہے اور بر صغیر کے لوگ اسے بڑی عقیدت کے ساتھ زیر مطالعہ رکھتے ہیں، ان کے فلسفے کو سمجھتے ہیں. اقبال نے نئی نسل میں انقلابی روح کی ہے اور اسلامی عظمت کو اجاگر کیا ہے. ان کی کئی کتابیں انگریزی، جرمنی، فرانسیسی، چینی، جاپانی اور دوسری بہت ساری زبانوں میں ترجمے ان کے ہو چکے ہیں، جس سے بیرونی ملک کے لوگ بھی اس سے متعارف ہیں. کلام اقبال میں یہ الفاظ دیکھیں، ان کا بھی بڑا جمالیات کے لیے بہت اس میں دیکھیں: شوخی نظارہ، ذوق عاش کارائی، نگاہ شوق، جنون، خودی اور خودی کی نگاہ، نور سحر، شرر، سیمائے قمر، تلاطم دریا، موج گہر، اعجاز ہنر، تاب ناکیے شمشیر. یہ اس میں وہ روشنی ہے جو باطن کو دیکھنے والی آنکھ ہی ذہن کے پردے پہ لاتی ہے. جمالیاتی امیجنری کو خلق ہی نہیں کرتی بلکہ اسے توانائی بھی بخشتی ہے. علامہ اقبال کی شاعری میں روشنی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. آپ کے یہاں جمالیاتی تصویروں میں امتیازی صفات، تابناکی، حرارت، وسط، تہداری اور بصیرت ہے. رنگ و روشنی جو انسان کے لاشعور میں وہ سامنے آتی ہے. روشن پیکروں کی لہریں اور ان کی سچائی ہمیں متاثر کرتی ہے. ان نوری پیکروں کے پیچھے حرکت کا احساس زندہ اور بیدار ہوتا ہے، اور دنیا یعنی پڑھنے والے کے دل میں ایک بار پھر زندگی کا نور پیدا ہوتا نظر آتا ہے. علامہ اقبال میں انتہائی حسیات اور وجدانی کلام اقبال میں حسیاتی اور وجدانی تجربے ہیں. یہ تجربے انتہائی قیمتی ہے. ان کا استعمال جمالیات کی حس کو روشن کرتا ہے اور جمالیاتی اس طرح بن کے لامکانی کی فضاؤں اور حریم ناز اور خدا کی تجلیوں تک پہنچ جاتے ہیں. الفاظ جو روشنی کے احساس سے خلق ہوتے ہیں ایسی آوازیں اور صورتیں اختیار کر لیتے ہیں کہ ہم ان آوازوں کو دیکھنے لگتے ہیں. اب یہاں سے جاوید نامے کا یہ منظر شروع ہو رہا ہے. میں اس میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. جاوید نامہ کچھ سلائڈس ہے جس میں میں گفتگو کروں گا. معراجی سفر نامہ، شعری آفاقی سفر نامہ، پلگرمیج آف ایٹرنیٹی. علامہ جاوید نامے کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھتے تھے. جاوید نامہ علامہ اقبال کی فارسی نظموں کا مجموعہ ہے جو آپ نے اپنے فرزند جاوید کے نام کیا ہے. اس میں معراجی رنگ کی شاعرانہ لہریں اور افکار موجود ہیں. اس میں دیکھیں کچھ اسپیئر ہے. جب یہ سفر شروع ہوتا ہے تو پہلے اس میں پریئر ہے، پریلوڈ آن دا ارتھ ہے، اور پھر اسفیئر آف مون کے اوپر کچھ باتیں ہیں، اور اسفیئر آف مرکوری ہے. اس کے بعد میں اسفیئر آف وینس، اسفیئر آف مارس، اسفیئر آف جوپیٹر، اسفیئر آف سیٹرن. اس کے بعد میں بیونڈ دا اسفیئر اور پریلوڈ ان دا ہیون اینڈ بیک ٹو دا ارتھ اینڈ ایڈریس ٹو دا نیو جنریشن. جاوید نامے میں تقریباً 2000 اشعار ہیں اور 63 سخن ہائے گفتنی سے بھرپور روشن پیکر ہیں. مضمون اور معنی آفرینی کی مختلف کیفیات ہے. ان روشن اور تابناک پیکروں کو ہم جتنا دیکھیں اور جتنا محسوس کریں، یہ پیکر ہم سے گفتگو اور سرگوشیاں کرتے نظر آتے ہیں. بعض شعراء کو اس بات کا احساس تھا کہ علامہ اپنی مت یعنی معراجی سفر نامہ خلق کر رہے ہیں.
बकौल जावेद नामे का तारुफ अल्लामा इकबाल खुद अपनी ज़बान में इस तरह कराते हैं कि मेरी ताज़ा तस्नीफ जावेद नामा प्रेस में जा चुकी है, गालिबन 1-2 महीने में छप जाएगी। ये हकीकत में एशिया की डिवाइन कॉमेडी है, जैसे दांते की तस्नीफ यूरोप की डिवाइन कॉमेडी है। इसका उसलूब यह है कि शायर मुख्तलिफ सितारों की सैर करता है, मुख्तलिफ मुशाहिरों की रूह से मिलकर बातें करता है, फिर जन्नत में जाता है और आखिर में खुदा के सामने पहुंचता है। इस तस्नीफ में दौर हाजिर के तमाम समाजी, इक़्तिसादी, सियासी, मजहबी, अखलाकी और इस्लाही मसाइल ज़ेर बहस आ गए हैं। इसमें 2 शख्स ऐसे हैं जो कि दो यूरोपियन शख्सियात हैं। अव्वल किचनर, दुवम नट्शे। ये बाकी तमाम शख्सियत जो है एशियाई हैं। दांते ने अपना रफ़ीक़ सफ़र या खिज़्र तरीक़ वर्जिल को बनाया था। मेरे रफ़ीक़ सफ़र या खिज़्र तरीक़े मौलाए रूम है। आप हैरान होंगे कि किचनर इस ज़िमन में कैसे आ गया। जावेद नामे में किचनर और फ़िरौन आपस में बातें करते हैं। फ़िरौन किचनर को ताना देता है कि यूरोप के लोग बड़े बेरहम हैं, बेदर्द हैं, उन्होंने हमारी कब्रें तक खोल डाली। किचनर जवाब में, ये किचनर जो है एक जनरल, उस ज़माने में जनरल था। किचनर जवाब देता है कि हमारा मकसद साइंस की खिदमत है। कब्रें इसलिए खोली हैं कि मालूम हो आज से 3-4 हज़ार साल कबल दुनिया की हालत क्या थी। इसके जवाब में फ़िरौन की तरफ से ये शेर है, आप इसे देख लें थोड़ी देर। यानी वो कहता है, यानी हमारी कब्रें तो तमाम लोगों ने इल्म व हिकमत के लिए खोली थी, लेकिन मेहंदी की कब्र में क्या था। इशारा है मशहूर सूडानी मुजाहिद मेहंदी की तरफ, जिसकी कब्र जनरल किचनर ने खोद कर उसकी लाश को सजा दी थी और हड्डियां तक जला दी थी। नीचे में मैंने 3 कार्टून इस्तेमाल, मेहंदी सूडानी, किचनर, जनरल किचनर और फ़िरौन, ये इस तरह से कुछ कार्टून है इसमें। अब इसके बाद के इसमें देखें, यूरोपियन में नश्ते ने कहा कि मुझे भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, शायद कोई इसमें एंटर होना चाहता है। 1 मिनट दे दें मुझे, यहाँ पे 1 मिनट दे दें। यूरोपियन नश्ते ने कहा कि अखलाकी इक़दार खत्म हो गए हैं, हमने अखलाकियात को खत्म करके खुदा को खत्म कर दिया है। अपनी किताब बकौल ज़रतश्त में लिखा है कि इंसान को ताकतवर बशर बनना चाहिए। शायद कोई इसमें शामिल हो रहा है तो ये डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो शायद आ जाएंगे। ताकतवर बशर पैदा करने चाहिए ताकि हर बशर हो। इस हल्लाज यानी नश्ते ने अपनी बातों, अफकार और नजरियात से ईसाई तहजीब का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। उसको सूली पर नहीं लटकाया गया, मगर वही पुरानी बात यानी अनल-हक ने उसने नए अंदाज से कही। आखिर में इसे पागल करार दिया गया और तबीबों ने इसे मार डाला। एशिया की शख्सियतों में विश्वामित्र, भर्तृहरि, गौतम बुद्ध हैं, फिर ज़रदश्त, टॉलस्टॉय, जमालुद्दीन अफगानी, सैयद हलीम पाशा, हल्लाज मंसूर, मिर्जा गालिब, ताहिरा कुर्रतुल ऐन, मीर जाफर, मीर सादिक, शरफुन्निसा, सैयद अली हमदानी, मुल्ला गनी कश्मीरी, नादिर शाह अफशार, अहमद शाह अब्दाली और टीपू सुल्तान हैं। ये एक स्लाइड है, आप इसको जरा थोड़ी देर देख लें। ये जब सफर शुरू होता है तो जमीन से शुरू होता है, इसके बाद में नंबर 1 पे फलके कमर है, उसके बाद में देख लें नंबर 2 पे फलके तारिफ है, फलके जहर है, फिर फलके मर्रीख है, वहाँ कुछ गुफ्तगू है, फलके मिश्तरी है, फलके जहल है, उसके बाद मावरा है, अफलाक है, और उसके बाद में जो है जन्नतुल फिरदौस, फिर वहाँ से वापसी है। अब ये शुरू होता है, देखिए जावेद नामे में मनाजात जो है ये तो काफ़ी फारसी में भी है, इसका उर्दू भी तर्जुमा हो चुका है, लेकिन सिर्फ इसके 2 मैंने चीज़ें इसमें से निकाली थी। इसमें ये आप देखें, फरमाते हैं कि ऐ महबूब हकीकी मेरी महफिल शब की तरफ आइए, ज़रा मेरी जान की तारीखी यानी बेनूरी को देखिए, मेरी ज़िंदगी की तारीख रात को अपने नूर से मुनव्वर फरमा दीजिए। खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। जब अल्लामा
اقبال جاوید نامے کا آغاز مناجات کے ساتھ ہوتا ہے، جو میں نے اس کی پہلی سلائیڈ میں بتایا آپ کو. اصل مطالب جب آتے ہیں جب علامہ اقبال شام کے وقت دریا کے کنارے مولانا روم کے چند اشعار پڑھتے رہتے ہیں. مولانا روم کی روح وہاں حاضر ہوتی ہے اور اقبال روح رومی سے کئی سوالات پوچھتے ہیں، مگر اہم سوال یہ ہے کہ انسان کی روح زمان و مکان سے باہر کس طرح جاتی ہے. اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ واقعہ معراج کو ایک فلسفیانہ بنیاد فراہم کی جائے. بعد میں زمان و مکان کی روح آتی ہے جسے شاعر نے 2 چہرے والے فرشتے کے طور پہ مجسم کیا ہے. اس کا ایک چہرہ تاریخ اور بے حس ہے، دوسرا روشن اور بیدار ہے. روح زمان و مکان شاعر پر ایک قسم کا اثر ڈالتی ہے اور اسے عالم بالا میں لے جاتی ہے. اب اس کے بعد میں فلک قمر پہ جو مقالات ہیں اس میں سے ایک چند میں نے یہاں جمع کر لیے ہیں. فلک قمر پہ رسائی ہوتی ہے جہاں ہندی عارف غار میں نظر آتا ہے، اس کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے. وہ 9 وصیتیں کرتا ہے. خاتمے پر ایک فرشتہ نمودار ہوتا ہے جو دلکش ترانہ گا کر غائب ہو جاتا ہے. پھر وادی تواسین میں پہنچتے ہیں. تاسین گوتم میں ایک رقاصہ مہاتما کے ہاتھ پر توبہ کرتی ہے. تاسین زرتش میں ارحمن زرتش کو آزماتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تاسین مسیح میں حکیم ٹالسٹائی کا ایک حقیقت نما خواب ہے. تاسین محمدی میں حرم کعبہ میں ابو جہل کے گواہی کا ذکر ہے. فلک قمر میں دیکھیں عارف ہندی وشو مترا ہیں. یہ ویدا پرانا اور مہابھارت میں ان کا ذکر ہے. یہ ہندوؤں کے پیغمبر اور رام چندر کے استاد ہیں، ایک رشی ہیں. علامہ اقبال نے جاوید نامے میں جہان دوست کے نام سے ذکر کیا ہے اور ان کے جو 9 وصیتیں تھیں اس میں سے 4 وصیتیں یہ ہے کہ مٹی کی صحبت دانے کو درخت بنا دیتی ہے. سورج کو کسی جگہ رات نظر نہیں آتی. وقت ایسی شیرنی ہے جس میں زہر ملا ہوا ہے. جہان ایک پیکر ہے. اب وہاں پہ جب یہ جاتے ہیں، آپ اسے پڑھیں، بڑی دلچسپ جاوید نامہ ہے. اس میں چاند وہاں پہ پتھروں پہ چاند کے پتھروں پہ دیوار پہ نبوت کے 4 تاسین ہے. ٹالسٹائی زبان اور قلم سے جمہوریت، مساوات اور اخوت کی تلقین کرنے لگا. اور جب ابو جہل کی باری تھی تو وہاں وہ کہہ رہا تھا اور اپنا نوحہ پیش کر رہا تھا کہ غیب کے آگے سجدے کرنا اندھے پن کی علامت ہے. یہ برابری اور بھائی چارہ مصدق کا پرچار ہے. اب اس کے بعد میں جو ہے فلک عطارد پہ فلک پہنچتے ہیں. فلک عطارد پہ جمال الدین افغانی سید حلیم پاشا کی روحوں سے ملاقات ہوتی ہے. ان کے ساتھ وقت کی ضروری مہارت پہ گفتگو چھڑ جاتی ہے جس میں دین و وطن، اشتراکیت، ملوکیت، شرق و غرب، محکمات علم قرآنی، خلافت آدم، خلافت الہی، پیغام افغانی، بملت روسیہ موضوعات ہیں. 2 آدمی نماز میں کھڑے ہیں، مبتدی تاتر ہے اور امام جو ہے افغانی ہے. اس کے بعد میں فلک زہر پر اقوام قدیمہ کے دیوتاؤں کی محفل ملتی ہے جس میں ان کے نئے نغمے سنائی دیتے ہیں. پھر دریائے زہرا میں فرعون اور کرشنا کی روحیں دکھائی دیتی ہیں. وہاں سوڈانی درویش مہندی بھی نکلتا ہے اور عربی روح کی بیداری کے نغمے سناتا ہے. اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں اور اس کا میں نے ریفرنس بھی دیا ہے، میں نے کہاں سے لیا ہے. تو خود شاید شیئر کریں. اس کے بعد میں دیکھیں فلک مریخ پر پہلے ایک صدرگاہ ملتی ہے جس میں سے مریخی حاکم برآمد ہوتا ہے جو زمین کی 20 سے یاد کر چکا ہے. وہ ایک دوشیزہ فرنگن جو کہ پیغمبری کی مدعا ہے عورتوں کے مجموعے میں دکھائی دیتی ہے. ان کو آزادی یعنی شوہروں سے آزادی کا پیام دیتی ہے. وومنس لبریشن کا وہ زمانے میں بھی کچھ تصور تھا، اس کے اس میں یہ فلک پہ اس کی گفتگو ہے. اس کے ساتھ میں فلک مشتری، ایک منٹ کوئی ایڈمٹ ہونا چاہ رہا ہے. فلک مشتری پر اب میں تیزی سے لے جاؤں گا، تھوڑے 2-3 تھوڑی دیر سے تھوڑا سا برداشت کر لیں. فلک مشتری پر ان روحوں سے ملاقات ہوتی ہے جنہوں نے سیر جاویدانی اختیار کی اور جنت میں رہنا پسند نہیں کیا، جیسے حلاج منصور، مرزا غالب، طاہرہ قرۃ العین. پھر ان سب کے ساتھ خوب شاعرانہ گفتگو ہوتی ہے. آخر میں ابلیس نظر آتا ہے، انسان کی کمزوری اپنی آسان فتوحات پہ ماتم کر کے کسی مرد حق کی آرزو کرتا ہے جس کے مقابلے میں شکست ہی کھا کر کچھ تو لذت پائے.
اس کے بعد میں فلک زحل پر اروائے رزیلیہ ملتی ہے جن کو قبول کرنے سے دوزخ نے بھی انکار کر دیا. ان میں ہندوستانی ملت کے دو مشہور غدار جعفر بنگالی، صادق دقنی قلزم خنین کے عذاب میں پڑے نظر آتے ہیں. پھر ہندوستان کی روح نمودار ہوتی ہے اور ابن الوقت ملت کشوں پر نالہ و فریاد کرتی نظر آتی ہے. اس کے بعد میں جو ہے یہ سفر، اس کے بعد ماورائے افلاک کی طرف عروج ہوتا ہے. جرمنی فلسفی نشتے سے ملاقات ہوتی ہے. اس کی عقل اپنے آپ سے گفتگو کرتی نظر آتی ہے. وہاں سے جنت الفردوس کی طرف بڑھتے ہیں جس میں شرف النساء کا قیصر نظر آتا ہے جو تیغ اور قرآن کی محافظ تھی. پھر سید علی حمدانی ملتے ہیں، ان کے ساتھ علم و صنعت، تہذیب و دین، روح اور بدن میں تمیز پہ گفتگو ہوتی ہے. پھر ملا غنی کشمیری ملتے ہیں اور اس مقام پر آزادی کا ذوق، غلامی سے نجات پر بات ہوتی ہے. اس کے بعد شاعر بھرتری ہری اپنا نغمہ سناتا ہے. دنیا میں جو کچھ اچھائی برائی ہے، بھرتری ہری کا یہ نغمہ جو ہے، دنیا میں جو اچھائی برائی ہے وہ خود انسان کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے. جی میں کنیکٹ تو ہو گئی مگر مجھ سے جو ویڈیو ہے وہ نہیں اوپن ہو رہی کسی کا. آپ تھوڑی دیر خاموش رہیں، ہم آپ کو ہیلپ کر دیں گے. یہ تھوڑی دیر برداشت کر لیں، ہم آپ سے بات کرتے ہیں تھوڑی دیر مجھے کے تو بعد. آ رہی ہے مگر میں جو میرا جو ہے وہ ویڈیو آپ کا آف کر جو دیں ہے ان کو. اسٹاپ ہوا ہوا ہے، وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. آپ تھوڑی دیر خاموش رہیں کیونکہ ابھی یہ پروگرام چالو ہوگا. آپ تھوڑی دیر سے پلیز تھوڑی دیر خاموش رہیں. وہاں سے سلاطین مشرق یعنی نادر شاہ ابدالی سلطان شہید کی زیارت کو جاتے ہیں. ان کے ساتھ مقالات ہوتے ہیں. ابدالی نے ملت کی بنیاد سے آگاہ کیا. نادر نے کہا فارسی زبان میں زندہ رہو، تجھے شعر گوئی زیب دیتی ہے. ٹیپو نے جس شوق اور جذبے سے اپنی جان قربان کی اس سے حیات، شہادت اور عشق کا راز عیاں ہوتا ہے. پھر دائیں بائیں حوروں کا شور و غفا اٹھتا ہے. اے زندہ رد ہمارے پاس ایک دو لمحے بیٹھ جاؤ. حوروں کے اسرار پہ آپ اپنے چند اشعار سناتے ہیں. پھر قرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوتا ہے جہاں تجلیات میں غرق ہو جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں جس پر ندائے جمال آتی ہے. جس نے ہمارے ایک منٹ کوئی آ رہا ہے اس میں. دعا کرتے ہیں جس میں ندائے جمال آتی ہے، جس نے ہمارے مجھے یہ دکھائی بھی نہیں دے رہا کیا ہو رہا تھا. ایک منٹ. جس نے ہمارے جمال میں حصہ نہ پایا اس نے زندگی کے درخت سے پھل نہ کھایا. اور یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے. پھر اصل مقصود اختصار کے ساتھ نئی نسل کو مخاطب کر کے سنا دینا رہتا ہے. دیکھنا قسمت کہ آپ اپنے پہ رشک آ جائے ہے، میں اسے دیکھوں بھلا کب مجھ سے دیکھا جائے ہے. اور یہ آپ کا بڑا مشہور یہ تو شعر ہے لیکن میں نے اس پہ کچھ نکالا تھا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. اور یہ آپ پھر آخر میں یہی کچھ فرماتے ہیں علامہ اقبال اپنے جاوید نامے میں، جسم کا رقص مٹی کو گردش میں لانا یعنی اڑانا ہے، جبکہ جان اور روح کا رقص افلاک کو تہ بالا کرنا ہے. تجھے دین مصطفی کا راز اور مرد حق کی صحبت میسر ہو اور میں تیرے لیے قبر کے اندر بھی دعا کرتا رہوں گا. اس کے بعد میں یہ آپ یہ جتنی بھی چیزیں تھیں ماورائے افلاک پہ، تو یہ ان کے سب میں نے کچھ کریکٹرز نکالے ہیں اور یہ آخری میں بڑا مشہور شعر ہے. میں اس کے بعد کی سلائڈ پہ آپ کو بتا دیتا ہوں. بھرتری ہری 650 عیسوی کے لگ بھگ بر صغیر کی دھرتی پہ موجود تھے. بھرتری ہری قدیم ہندوستان کا سنسکرت کا عظیم شاعر نجومی تھا. راج پاٹ چھوڑ کر جوگی بن گیا. راجہ بکرمان جیت کا بھائی بیان کیا جاتا ہے. علامہ اقبال نے بال جبریل کا ابتدا اس کے ایک شعر کے ترجمے سے کیا ہے. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. اب یہ دیکھیں بعد میں خطاب با جاوید آفاقی سفر نامے کے اختتام پہ افکار اور تجربات کی روشنی میں ایک مثالی معاشرے کی تشکیل کا تصور پیش کرتے ہیں. اب یہاں سے تو ان کے کوٹس ہے، یہ بہت اس کو تیزی کے ساتھ لے جاؤں گا. انگریزی کا ایک کوٹ ہے علامہ اقبال کا اور یہ تو بہت ہی مشہور ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور یہ ایک بڑی انہوں نے جب وہ کشمکش میں تھے اور جاوید نامہ تیار ہو رہا تھا تو حیدرآباد میں جو مہاراجہ کشن پرساد تھے انہیں کچھ حصہ لکھ کے بھیجا تھا. یہ بعد میں ان کے
उनके जितने कलाम है उसमें शामिल भी हो चुका है, जस्ट उसकी एक झलक है। इसके बाद में मैंने जो जमा किया वह जावेदनामा, ये इसमें से भी मैंने जमा किया है। नीचे में मैंने सारी चीज़ें, इसका रेफरेंस भी दिया है, मैंने कहाँ से निकाला है। कुल्लियात जो है इकबाल से, अल्लामा इकबाल और हम, जावेदनामा, इकबाल, दारुल, और ये आखिरी के ये चीज़ें हैं। जावेदनामे में अल्लामा इकबाल के फ़िक्र और फ़लसफ़े का खालिस अंदाज मेराज है। एक जानिब फ़िक्र और ख्याल इंतहाई बुलंदियों को छू रहा है, दूसरी तरफ ताल्लुक़ मिली माहौल और हक़ाइक़ से जुड़ा हुआ है। मौलवी हजरात भी इन रोशन लहरों से इखराज हासिल करते हैं। बकौल मौलाना सैयद अबुल हसन नदवी, कलाम इकबाल ने जदीद जहन पर गहरा असर किया है। जावेदनामे में रोशन जमालियाती पैकर हैं, और ये उसका अंग्रेजी में इनके एक शेर का या तर्जुमा है उनके उसका, लाइफ्स ओनली पर्पस इज टू सोर एंड फ्लाई, द नेस्ट इज नॉट द प्लेस टू रेस्ट एंड डाई। जावेदनामे में सच्चाई की रोशनी का इजहार है। इसमें फसाहत, बलागत, मजहब, साइंस है। इसमें तासीन मोहम्मद, तासीन गौतम, तासीन मसीह, तासीन ज़रदश, विश्वामित्रा है। ये इंटरफेथ ज़ख़ीर ज़मीन है। इसमें एशिया और यूरोप ही नहीं बल्कि अफ्रीका, मिडिल ईस्ट भी है। बिला मुगालगा ये इंटरनेशनल डिवाइन कॉमेडी है और बेहतरीन आफाकी सफ़रनामा है। अल्लामा की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए जावेदनामे पर मुसव्वरी, ग्राफिक, वीडियोस, गेम्स, डिजिटल मीडिया टूल्स में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। नई नस्ल तक अल्लामा के पैगाम को पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इससे फरार इख्तियार करते हैं तो इससे नई नस्ल की अदबी गुमराही के हम ही जिम्मेदार होंगे। अभी इसमें कुछ रेफरेंस है जो मैंने निकाले थे, और इसके बाद ये देख लें। इसमें लव द वेल स्प्रिंग ऑफ द लाइफ, लव ऑन विच अर्थ हैज नो क्लेम। अब ये एक देखें, इसमें वी बिलोंग टू द गार्डन एंड द डिसेंट फ्रॉम द सेम एंसेस्टर, forbidden into us are the distinction of color and race. Yes, we are the harvest of the new spring. अब ये इसकी आखिरी स्लाइड है, देखें। दर्द अपना मुझसे कहे, मैं भी सरापा दर्द हूँ, जिसकी तू मंजिल है मैं उस कारवां के गर्द हूँ। रश के जमा रवा है, अना उसकी थाम ले, तू है खलीफा रब का, तू अपना मुकाम ले। Hope you all enjoyed this valuable journey. Happy, free and successful gathering. और इसको मैं अब खत्म करता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत उम्दा डॉक्टर अब्दुल रहमान अफसर साहब ने बहुत अच्छी काविश की और बड़ी तहकीकी अंदाज में बहुत अच्छा मुकाला पेश किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मौजूद सामीन और नाज़रीन, हाज़रीन, आज की फ़िक्र इकबाल कॉन्फ्रेंस और आलमी मुशायरा खुसूसियत का हामिल है। माह रबीउल अव्वल नवंबर के करीब गुजरा है, और इन 2 महीनों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां हम विलादत की खुशियां मनाते हैं, वहीं उसके साथ ही नवंबर में अल्लामा इकबाल की विलादत और एशिया की एक और शख्सियत मशहूर शायर फैज की वफात का भी जिक्र होता है। माह रबीउल अव्वल की कुर्बत और इकबाल की मुनासबत से मैंने इस मौके पर इकबाल और वाक़या मेराज के सिलसिले में अपनी गुफ्तगू रखी थी, जिसका एक तवील मुकाला कलमबंद किया था, मगर मुझे लगता है कि वक्त की कमी के सबब मैं उसे पेश नहीं कर पाऊंगा। चंद बातें आप सबके सामने डॉक्टर रशीद साहब की इजाजत हो तो पेश करूं। मोस्ट वेलकम, माशाल्लाह, हम सुनेंगे। शुक्रिया। अल्लामा इकबाल ने अपने एक लेक्चर में हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगूही रहमतुल्लाह अलैह के ये ख्यालात बयान फरमाए हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अरबी बरफलक अफलाक रफ्त बाज आमद, वल्लाह अगर मन रफ्त में बाज नया मदम ने। यानी अगर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्शे बरी पर पहुंचकर वापस तशरीफ लाए, लेकिन मैं इस मुकाम तक पहुंच जाता तो कभी भी वापस ना आता। मेराज का यह वाकया हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी किस्म के मादी वसाइल की मदद से एक लम्हे के अंदर मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा और फिर सिदरतुल मुंतहा तक तय किया।
آپ کے اس روحانی سفر میں تمام مادی قوانین شروع سے آخر تک معطل رہے۔ اقبال نے انسانی تاریخ کے اس عظیم واقعے کی طرف نہ صرف اپنے فکری لیکچرز میں طویل گفتگو کی ہے بلکہ اپنے اشعار میں بھی جا بجا تذکرہ فرمایا ہے اور اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر انسانی شعور میں انقلاب ہو جائے تو زمان و مکان یعنی ٹائم اسپیس کی حقیقت کی پیمائش کا پیمانہ اور معیار انسانی خود ہی ٹھہرتی ہے۔ واقعہ معراج مذہب اسلام اور نبوت کے معراج کی طرف واضح اشارہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے واپسی نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ انسان ہمیشہ سہاروں پر زندگی بسر نہیں کر سکتا اور اس کے شعور و ذات کی تکمیل جبھی ہوگی کہ وہ خود اپنے وسائل سے کام لینا سیکھ لے۔ اقبال نے واقعہ معراج پر اپنے کلام میں کہا ہے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں گردوں اور اقبال کہتے ہیں کہ دے ولولہ شوق جسے لذت پرواز کر سکتا ہے وہ ذرہ مہ و مہر کو تاراج ناوک ہے مسلمان ہدف اس کا ہے سریا ہے سر سرا پردہ جاں نقطہ معراج تو مانے و نجم نہ سمجھا تو عجب کیا ہے تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو کہ رویت الی الارض فاریت مشارقہ و مغاربہ یعنی مجھے دکھائی گئی مجھ کو زمین پھر دیکھا میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو۔ اقبال کہتے ہیں کہ بندہ مومن کی بصیرت بھی اپنے اندر یہی انداز پوشیدہ رکھتی ہے جو تقصیر جہاد کا ضامن ہے۔ اور اسی مضمون کو اس شعر میں کچھ اس طرح سمجھا اقبال نے کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام اس زمین آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ یہ میرے ایک طویل مخالف کا خلاصہ ہے جو انشاءاللہ میں کہیں شائع کروں گا اس کو۔ وقت کی کمی کے سبب ہم اس کانفرنس کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اور جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ اقبال ایک عظیم فکری شاعر تھا، نباز امت مسلمہ، ترجمان انسانیت مظلوم، جس کے جذبے فکر اور تخیل کے حسین امتداد نے اس کی فکر کو جلا بخشی اور اس کی شاعرانہ و فکری عظمت تادم زمانہ قائم ہے اور رہے گی۔ اقبال نے دنیا پر اپنے فلسفے اور فکر کے جو نقوش چھوڑے ہیں وہ انمٹ ہیں اور اپنی شاعری کے بارے میں خود اقبال کہتے ہیں میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ اس شعر کے ساتھ فکر اقبال کے نقطہ شناس ہم اپنے مہمان خصوصی جناب شمیم احمد طارق صاحب کو انڈیا سے دعوت دوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ عروج آدم خاکی کے منتظر ہیں تمام یہ کہکشاں یہ ستارے یہ نیلگوں افلا۔ جناب طارق شمیم صاحب۔ محترم صدر مجلس، منتظمین کرام اور خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں بزم ارباب سخن کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں علامہ اقبال کو یاد کرنے کے ساتھ ایک ایسی روایت اور تہذیب کے احیاء کا موقع عنایت کیا ہے جو وقت کے ساتھ مٹتی جا رہی ہے۔ وہ روایت ہے اپنے معاصرین اور اپنے بزرگوں کی خوبیوں کے اعتراف۔ غالب نے اعتراف کیا تھا میر کا، اقبال نے اعتراف کیا ہے غالب سر سید، اقبال نے اعتراف کیا ہے غالب سر سید حالی اور شبلی کا، فیض احمد فیض نے اعتراف کیا ہے اقبال کا۔ لیکن آج کے دور میں یہ روایت کہیں ختم نہیں تو کمزور ضرور ہوتی جائے۔ تو آج کی اس مجلس کے لیے، اس یاد دلہانی کے لیے میں نے جس نظم کا انتخاب کیا ہے وہ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے مرزا غالب۔ اس نظم کی توجیہ اور تشریح میں پیش کر رہا ہوں۔ جو وقت آپ نے مجھے دیا اس کے اندر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، 1-1.5 منٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ کہ غالب اور اقبال دونوں نے فارسی میں بھی اشعار کہے ہیں اور اردو میں بھی، مگر بر صغیر میں ان کی زیادہ شہرت ان کے اردو کلام کی وجہ سے ہے۔ اردو شاعروں کی مختصر فہرست بھی مرتب کی جائے گی تو اس میں غالب اور اقبال دونوں کے نام شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ حقیقت بھی ناقابل انکار ہے
کہ اردو کی مملکت شاعری پر غالب کے غلبے کے باوجود غالب کے رنگ میں شعر کہنے والے تو کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں، یعنی چند ہی شعر میں صحیح، مگر انہوں نے غالب کی یاد تازہ کر دی ہے۔ مگر اقبال کا امتیاز ہے کہ ان کے رنگ میں کسی نے شعر کہنے کی جسارت کی تو اپنا رنگ بھی برقرار نہیں رکھ سکا۔ اس کے باوجود اقبال نے نہ صرف غالب کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف کیا ہے بلکہ شعروں کے ان محاسن کی بھی نشاندہی کر دی ہے جو شاعری کو عظیم یا بڑی بناتے ہیں۔ اقبال نے اپنی نظم مرزا غالب میں غالب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے، لطف گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں، ہو تخیل کا نہ جب تک فکر کامل ہم نشیں۔ اس شعر میں 4 لفظ خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ پہلا لفظ لطف مذکر ہے اور مزہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے خود اقبال نے اپنی نظم صدائے درد میں استعمال کیا ہے کہ اس چمن میں کوئی لطف نغم پیرائی نہیں، اور عنایت و مہربانی کے معنی میں بھی، جیسے ان کی نظم وطنیت کا مصرع ہے کہ ساقی نے گنگنا کی روش لطف و ستم۔ اور دوسرا لفظ گویائی مؤنث سر، خود اقبال نے اس لفظ کو کئی طرح سے استعمال کیا ہے، مثلا صدائے درد کا ایک مصرع ہے، ذوق گویائی خاموشی سے بدلتا کیوں نہیں۔ زیر تبصرہ نظم مرزا غالب میں یہ لفظ بولنے کی کیفیت یا عمل کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے، مثلا تاب گویائی سے جنبش ہے لبے تصویر پہ، اور فصاحت یا شعرگوئی کے معنی میں، مثلا لطف گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں۔ اقبال کی شاعری میں ایسے کئی تراکیب استعمال ہوئی ہیں جو 2 لفظوں کے امتزاج یا اتحاد کا نتیجہ ہے۔ مثلا اپنی نظم عہد تفری میں لطف جاں استعمال کیا ہے جو اس روحانی کیف کی طرف اشارہ کرتا ہے جس سے روح لطیف لطف اندوز ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں تھی ہر ایک جنبش نشانے لطف جاں میرے لیے۔ یہاں لطف گویائی سے شعرگوئی کا وہ ملکہ یا قدرت مراد ہے جو غالب کے لیے خاص تھی اور جس کے سبب غالب کا کوئی متبادل پیدا ہو سکا اور نہ مقابل۔ مصر ثانی میں تخیل اور فکر یا فکر کامل کا استعمال اقبال جیسا قابل الکلام شاعر ہی کر سکتا ہے، جس کے استعمال کیے ہوئے لفظوں، وضع کی گئی ہوئی ترکیبوں اور تخلیق کیے ہوئے مصروں میں پوری معنیاتی کائنات سمٹ آئے گی۔ تخیل سے مراد وہ قوت ہے جو خیالات کی صورت گری کر کے ان کو فہم کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے، جبکہ منطق کی اصطلاح میں تخیل سے مراد وہ کیفیت ادراکیہ ہے جو حواس خمسہ کے ذریعے خیالات میں جمع ہو جاتی ہے۔ انسان اندازہ ہی نہیں کر پاتا کہ اس کا تخیل کہاں تک پرواز کر سکتا ہے۔ اقبال نے اسی نظم میں غالب کے تخیل کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے پرے مرغے تخیل کی رسائی کا کجا۔ فکر کا استعمال سوچ، وچار، تردد، تدبر اور اندیشے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور فکر کرنا شعرگوئی کے لیے بھی مستعمل ہے۔ فلسفے کی اصطلاح میں فکر جدید یا جدید تر معنی کے حصول یا جو معلوم ہے اس سے نامعلوم کی دریافت کو کہتے ہیں۔ اقبال کے اسی نظم میں کہا ہے کہ فکر انصاف پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا۔ تخیل تصویر ہے اور فکر تصویر و تاریخ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ ان دونوں لفظوں یعنی تخیل اور فکر کے استعمال سے اقبال نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ غالب کی عظمت کا راز یہ ہے کہ وہ تخیل یعنی محسوسات کے ذریعے جمالیاتی تشکیل اور فکر کامل یعنی معقولات کے ذریعہ حاصل کیے گئے معنی کو وہ خوبصورت پیرائے بیان عطا کرنے پر قادر ہیں جس میں ان کی ہمسری کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ نظم کے 5 بند ہیں اور ہر بند میں مختلف انداز اور پیرائے میں اسی حقیقت کی ترسیل دی گئی ہے۔ پہلے بند میں اقبال نے غالب سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اور ان کی شاعرانہ قدرت کا اعتراف کرتے ہوئے یہاں تک کہا ہے کہ غالب اس حسن کے متلاشی ہیں جو سوز کائنات بن کر کائنات کی ہر شے میں پوشیدہ ہے، مگر جس طرح حسن ازل پردے میں بھی ہے اور بے پردہ بھی، اسی طرح غالب کی شاعری کا حسن یا جوہر پنہا بھی ہے اور آیا بھی، یعنی بہت کم لوگ ان کی شاعری کے محاسن کا ادراک کر سکے ہیں۔ یہ میں محفل بھی رہا، محفل سے پنہا بھی رہا، بن کے سوچے زندگی ہر شے میں جو مستور ہے، یہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ غالب کے کلام کے حقیقی محاسن ذکر و فکر کو جلا دینے کے باوجود ہمارے ادراک اور قوت ادراک کے لیے آزمائش کی حیثیت بھی
رکھتے ہیں. غالب بہت بڑے شاعر ہیں اور انہوں نے یہ عظمت اپنے کلام میں واردات عشق کی بہت تصویر بنانے کے ساتھ وہ شوخی پیدا کر کے حاصل کی ہے جو لب تصویر پر جنبش پیدا کرنے یا پیدا ہونے کی ناطق تصور یا تخیل سے ظاہر ہوتی ہے. یعنی انداز بیان نہایت شوق و دلکش اور نادر ہے. زندگی مضمر ہے تیری شوخی تحریر میں، تاب مایوسی سے جنبش ہے لب تصویر میں. تیسرے بند کا آغاز نطق کو سو ناز ہے تیرے لب اعجاز، جیسے شاہکار مصرے سے ہوتا ہے. نطق مجموعہ ہے اس ادراک کا جو عقل اور احساس سے حاصل ہوتا ہے. یہاں اقبال نے یہ نقطہ پیدا کیا ہے کہ غالب کی فکر یا ان کے اختیار کیے ہوئے پیرایہ بیان میں یہ کائنات اپنی اصل سے زیادہ بڑی نظر آتی ہے. اور یہی نہیں کہ غالب اپنے ذہن، اپنی شخصیت اور اپنی شاعری کے سبب بہت بڑے ہیں، بلکہ وہ دہلی بھی کیا غالب آسودہ خاک ہیں. غالب سے نسبت کی سبب شیراز کے لیے قابل رشک بن گئی ہے. اس بند میں انہوں نے اس شہر کا بھی ذکر کیا ہے جہاں جرمنی کا شاعر گوئٹے دفن ہے. چوتھے بند میں اقبال نے جو بات کہی ہے وہ غالب کا قصیدہ بھی ہے اور دلی کے ساتھ اس زبان اور شعری روایت کا مرثیہ بھی جس میں غالب نے اپنی عظمت کے نقوش چھوڑے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اردو زبان اور شاعری اپنی کمال کو نہیں پہنچی ہے، دونوں کی طرف. اس کے باوجود یہ ممکن نہیں ہے کہ مستقبل میں کوئی دوسرا غالب یا غالب کی ہمسری کرنے والا کوئی دوسرا شاعر پیدا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ تخیل اور فکر غالب جیسے ناغیر روزگار میں ہی یکجا ہو سکتے. یہ خصوصیت سب کا مقدر نہیں، اور پھر ہندوستان کے حالات بھی بدل گئے ہیں. پانچویں اور آخری بند میں دہلی کو گہوارہ علم و ہنر قرار دینے کے اعتراف کیا گیا ہے کہ اس سرزمین میں ایک سے ایک صاحبان علم و فضل آرام فرما ہے، مگر ان میں غالب جیسا فخر روزگار کوئی دوسرا نہیں ہے. اس شاہکار نظم میں غالب کی شاعری کا جو جوہر سامنے آتا ہے وہ لفظوں کو جمالیاتی تناظر میں دیکھنے، لفظوں کے بنائے ہوئے امیجز سے نئے معنی برآمد کرنے اور ماورائی تصورات و کیفیات کو خالص انسانی نقطہ نظر سے دیکھنے کی راہ استوار کرتا ہے. یہ وہ راہ ہے جہاں شاعر کی شوخی یعنی زندہ دلی اور جادو بیانی کے سبب زندگی کے پیچیدہ سے پیچیدہ خیالوں کی تصویر کی زندگی کے زندہ مظاہر کی صورت اختیار کر لیتی، جس سے مایوسیوں پر مردگی کی کیفیت میں کہا ہوا شعر بھی زندگی بخش بن جاتا ہے. مختصر یہ کہ اقبال کی فکر میں غالب کے شعروں میں لفظ و معنی کی یکجائی جمالیاتی تناظر فراہم کرتی اور انسانی قدروں کا احترام کرنا سکھاتی ہے. اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ زندگی مضمر ہے تیری شوخی تحریر میں، تاب گویائی سے جنبش ہے لب تصویر. شکریہ. بہت خوب ڈاکٹر طارق شمیم صاحب. بہت خوب طارق شمیم صاحب. فلسفہ اقبال، اقبال کی شاعری اور غالب پر آپ نے جو سیر حاصل گفتگو کی وہ قابل قدر ہے. حضرات، ہمارے درمیان اس وقت ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس کی ساری زندگی اور ساری محنت سائنس کے میدان میں گزری ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہو کہ میڈیکل سائنس ان کا میدان رہی ہے. عالمی شہرت یافتہ نیورولوجسٹ ڈاکٹر ٹیپو صدیق ہمارے درمیان میں. آپ فکر اقبال، فلسفہ اقبال اور کلام اقبال پر بڑا عمیق مطالعہ رکھتے ہیں اور گاہے بگاہے آپ کے خیالات اقبال سوسائٹی شکاگو امریکہ اور ایسٹ ویسٹ یونیورسٹی کی کانفرنسوں کے ذریعے ہم تک پہنچتے رہتے ہیں. خونے رگے معمار کی گرمی سے ہے تعمیر، خونے رگے معمار کی گرمی سے ہے تعمیر، میخانہ حافظ ہو کے بت خانہ بہزاد، بے محنت پہم کوئی بھر نہیں ٹوٹا، روشن شرر تیشے سے ہے خانہ فرہاد. تو آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر ٹیپو صدیق کے خیالات. ڈاکٹر ٹیپو صدیق صاحب. بھئی یہ شور کہیں سے آ رہا ہے، بچوں کی آواز ذرا سا پلیز احتیاط رکھیں. ڈاکٹر ٹیپو صدیق صاحب ہمارے درمیان ہیں؟ آواز کم کرو بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،
सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमईन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि जो हजरात तकरीर नहीं कर रहे वो अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दें, क्योंकि मेरा ये इंटरनेट जो सिस्टम है ये ठीक नहीं है, आवाज़ दुरुस्त नहीं आती। बहुत मेहरबानी होगी। तो जब ये मुझे मैं तो ना शायर हूँ, न फ़लसफ़ी, न सूफ़ी, न फ़क़ीह, जैसे इकबाल ने कहा है, जैसे एक तालिब इल्म हूँ। और जब मुझे मसूर कुरैशी साहब ने और सार साहब ने मदू किया तो ये ताज्जुब हुआ, लेकिन फिर ये गए थे और मेरा मौजू भी इस वक्त इंटर सिविलाइजेशनल डायलॉग है, यानी कि बैनुल तहजीबी मुकालमा जो वोल्फगैंग गएटे ने 18वीं सदी में शुरू किया और जिसका जवाब 20वीं सदी में मोहम्मद इकबाल ने दिया मशरिक की तरफ से। तो मुझे ये ख्याल आया, ये जो इनकी किताब है वेस्ट ओस्ट लाइखर दीवान, यानी कि वेस्ट ईस्टर्न दीवान गएटे की, जो कि 18वीं सदी में शाया हुई। और ये माफ़ कीजिएगा 1819, यानी कि तकरीबन 200 साल हो चुके हैं। और उसमें उनके जो नोट्स हैं उसमें बड़ी अच्छी दो अशार हैं, उनका तर्जुमा पेश कर देता हूँ अंग्रेज़ी में। वैसे तो जर्मन भी आसान है। Whoever wants to understand writing, poetry है असल में वो sympathetically, वो लफ्ज़ जो है verstahen, that is one who has empathy for poetry writing. Whoever wants to understand poetry writing must go to the land of poetry. तो मुझे आज आपने अपने देश में बुला लिया, शायरी के देश में। शायर तो नहीं हूँ, मेहमान हूँ। Whoever wants to understand the poet, यानी कि इकबाल या बाकी आप सब हजरात हैं शोरा, must go to the poet's land. इसलिए आपके हाजिर खिदमत हूँ। तो मैंने ये सोचा कि ये दो बातें मैंने एक दफ़ा पहले इकबाल सोसाइटी में पेश की थी कि ये जो डायलॉग है या मुकालमा है, ये आम तौर पे तसव्वुर किया जाता है बैनुल मज़ाहब, लेकिन वो बेसूद चीज़ है। हमने उसको देख लिया है पिछले 20 साल में, बेमाना है, उसका कोई हासिल नहीं है। लेकिन ये जो बैनुल तहजीबी मकालमा है जो इकबाल ने शुरू किया, इकबाल ने फ़रोग़ दिया 20वीं सदी में और गएटे ने शुरू किया, ये मुफीद हो सकता है। उस पर दो चार बातें कहना चाहता हूँ कि इसकी इब्तिदा 18वीं सदी में गएटे ने की, जो मशरक़ी शायरी से और तहजीब से और तमद्दुन से असरअंदाज थे। और बाद में फिर उन्होंने ये पढ़ा, हाफिज़ को पढ़ा, ख्वाजा हाफिज़ को 1814 में गालिबन। और फिर तारीख़ें यहाँ लिखी हुई हैं जी, 1814 में। फिर बाद में उनका मुआशका हो गया मेरियान से, और 1819 में फिर ये वेस्ट ओस्टलिख्तर दीवान शाया हुई, यानी कि वेस्ट ईस्टर्न दीवान। उसमें 8 के करीब बाब हैं और बहुत दिलचस्प हैं। मैंने आपको नोट्स का जो था वो सर वर्क बता दिया शायरी के बारे में, लेकिन इकबाल की तरफ आने से पहले ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो 8 बाब हैं इनमें बहुत दिलचस्प चीज़ें हैं। मसल पहले बयान हुआ, मेरा ख्याल है कि बच्चे शामिल होना चाहते हैं, इसमें बड़ी अच्छी बात है। अगर बच्चे शामिल हो जाएं तो इकबाल के बारे में कुछ सीख लेंगे। तो ये
اگر آپ لوگ میوٹ کر دیں اپنا، مہربانی فرما کے آپ لوگ سب اگر میوٹ کر دیں اپنا مائکرو فون تو سب کو میوٹ کر دیں. بڑی نوازش ہوگی. تو یہ جو پارسی نامہ ہے، اس میں ایک باب ہے پارسی نامہ. اس میں سب سے جو بڑا دریا ہے ایران کا، زیاند رود، یعنی کہ رود یا رود ہے، دریا ہے، سب سے بڑا دریا ہے، 400 کلومیٹر کے قریب لمبا ہے. دریائے سندھ کا تو مقابلہ نہیں ہے، نہ ہی نیل کا مقابلہ ہے، لیکن سب سے ایران کا بڑا دریا ہے. اور جو دیوامند جو پہاڑ ہے، سب سے اونچا والکینو ہے ابروز پہاڑوں میں، وہاں سے وہ شروع ہوتا ہے. تو اس کے بہت سارے تخیلات پیدا ہوئے ہیں، اور اس میں ان کا بیان بھی ہے فردوسی کی شاہنامہ کے اندر. تو یہ زندہ رود بھی وہیں سے اقبال نے لیا ہے، یعنی کہ لیونگ سٹریم یا زندہ دریا. یہ زندہ دریا اس کو کہتے ہیں ایران میں فارسی دان. تو اس کا ذکر یہ فارسی نامے میں گیٹے نے کیا ہے. اور اگر اجازت ہو تو میں وہ ایک بند سنا دوں. I shall renounce the shores of Zayan de Rud and beat my wings towards Damavand. اگر آپ لوگ وہ میوٹ کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، وقت کا ضیاع ہے اس طرح سے. ڈاکٹر صاحب میوٹ کر دیں سب کو، سوائے ٹیپو صدیق صاحب کے. بھائی وہ لوگ اگر آپ نہ خود کریں، ورنہ مجھے بار بار کرنا پڑتا ہے. بھائی جس کے پاس سے وہ بچے کی آواز آ رہی ہے پلیز خاموش کر لیں. وہ میوٹ کر دیں نا اپنا کو، تو جب وہ بات کر رہے ہیں تو پھر کھول دیں. یہ تو ایک ایٹیکیٹ ہے نا زوم کا. I shall renounce the shores of Zayan de Rud and beat my wings to Damavand as the sun rises to meet you joyously, and from there I shall bless you eternally. تو یہ اقبال نے یہ زندہ رود وہیں سے میرا خیال ہے لیا ہے، جو کہ دریا ہے ایران میں بہت بڑا، سب سے بڑا، سب سے لمبا. اس کے بعد جو فردوسی نامہ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنت کے بارے میں جس کا ترجمہ بک آف پیراڈائز ہے، اس میں جو جہاد بدر ہے اس کا ذکر ہے کہ اس میں جو شہداء تھے وہ کس طرح سے جنت میں پہنچتے ہیں. اور پھر یہ تو مرد ہیں جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے، ان کا ذکر ہے کہ وہ کیسے فردوس میں جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ ایک باب ہے چوزن وومن، اور اس میں ایک اور باب ہے زلیخا کے بارے میں، جس کے بارے میں بہت ساری ہمارے ہاں مشہور روایات ہیں جن کی کوئی بنیاد شاید نہ ہو لیکن مشہور ہیں. زلیخا کا ذکر ہے حضرت یوسف کے سلسلے میں، تو زلیخا کے اوپر بھی ایک باب ہے ان کا. تو یہ جو خواتین ہیں ان کے بارے میں یہ ہمارے ہاں تو بہت ظاہری بات ہے کہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں. کہ مہربانی فرما کے بچوں کو خاموش کروا لیں، ذرا سا ڈسپلن ہونا چاہیے. اقبال کی محفل ہے لیکن آواز مسلسل آ رہی ہے. بند کر دیں اس کو، اپنے مائکرو فون کو. ڈاکٹر افضل صاحب مجھے ہوسٹ ٹرانسفر کریں. تو یہ ہے چوزن وومن، یہ خواتین کے بارے میں ہے کہ ان کا بھی جنت میں مقام ہے. Women should lose nothing. It is fitting to hope for pure fidelity, and yet we know of only 4 that have entered already into heaven. یعنی کہ جن کا ذکر ہو چکا ہے کہ یہ جنت میں جانے والے ہیں. ظاہر بات ہے قرآن شریف میں تو حضرت مریم کا ہے ذکر، اور تو کسی کا نہیں ہے، لیکن باقی دیگر روایات میں مختلف چیزیں ہیں. تو یہ زلیخا کو بھی لے آیا ہے. First, Zulaikha, an earthly son, all ardent with desire for Yusuf, but who now, bliss of paradise, shines as an ornament of renunciation. Then the ever blessed one, who bore salvation for the Gentiles and deceived in little sorrow,
saw her son lost to the cross. حضرت مریم کا ذکر ہے عیسائیت کے نقطۂ نظر سے. محمد وائف صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ حضرت ختیجہ کا ذکر ہے. Muhammad's wife as well, who gave him ease of life and glories, and who all her life recommended one God and one wife. آپ کو پتا ہے کہ 25 سال تک آپ کی ایک ہی زوجہ تھی. Then come Fatima. حضرت فاطمہ کا ذکر ہے. Then comes Fatima the pure, daughter, wife without reproach, an angelic soul, the purest of all, in her body golden as honey. We find all of them on high, and whoever has sung woman's praise deserves to stroll with these women in eternal places. تو حضرت مریم کا ذکر ہے, زلیخا کا ذکر ہے, حضرت ختیجہ, حضرت فاطمہ کا ذکر ہے اس میں. تو آپ اس سے اس زمانے کے لحاظ سے جو ان کو میسر تھا, گیٹے کو اس نے بیان کیا بہت سمپیتھیٹکلی. اور پھر جانوروں کا ذکر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کئی روایات ایسی ہیں جس میں بیان کیا ہے کہ جنہوں نے جانوروں کے ساتھ نیکی کی ان کو فردوس میں جگہ مل گئی. اور پھر سورہ کہف میں جو 7 سلیپرز ہے ان کا ذکر ہے, اور ان کے کتے کا بھی ذکر ہے. اور یہاں یہ جہاں جانوروں کا بیان ہے وہاں 4 animals were also promised a place in paradise. There they live the eternal year with saints and the devout. The donkey has the first place there. Here he comes with the lively step, for Jesus rode on him into the city of prophets. حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ وہ آپ اس خچر پہ سوار تھے جب کہ یروشلم میں داخل ہوئے, اور لوگوں نے آپ کو, وہ پام سنڈے کا دن تھا, وہ پام لیوز کو ہلا ہلا کے آپ کا خیر مقدم کیا. تو یہ رومی میں بھی ہے تذکرہ ہے کہ در خرے موسیٰ مکہ رود خرست, غلط ہی رہتا ہے, لیکن یہاں انہوں نے بیان کچھ اور کیا ہے کہ اس چونکہ حضرت عیسیٰ ان پہ سوار تھے اس لیے ان کا مقام بڑھ گیا. پھر یہ ایک اور روایت ہے, then there comes a wolf a bit shyly whom Muhammad commanded, leave this sheep to the poor man, you can take one from the rich. Now ever wagging, blithe and brave, with his masters who's also brave, the little dog who so loyally slept along with the 7 sleepers. یعنی کہ سورہ کہف میں جو کتے کا ذکر ہے اس کے بارے میں مشہور ہے عیسائی روایت کہ وہ ایک ان 7 میں سے, ان کے ہاں روایت یہ ہے 7 میں سے ایک شیپرڈ بھی تھا اور اس کا کتا تھا یہ. اینڈ اس کے بعد پھر حضرت ابو ہریرہ کا ذکر ہے. Abu Huraira's cat here purrs around his master and wheedles, for it is ever a sacred animal whom the Prophet has caressed. جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا ہو وہ blessed ہے. پھر 7 sleepers کا میں نے آپ سورہ کہف کا ذکر کر دیا, وقت نہیں ہے اس لیے بیان نہیں کروں گا زیادہ, سوائے اس کے کہ اس کا ذکر ہے. اور یہ تو لیکن اس میں کہیں ذکر میں نے آپ کو, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسٹ ایسٹرن دیوان میں جو مشہور نظم ہے جو سب سے پہلے بہت جوانی میں 23 سال کی عمر میں گیٹے نے لکھی تھی, اس کا نام تھا محمد گیسانگ, یعنی کہ دریائے محمد, اور وہ چھپی تھی لیکن وہ اس دیوان کا حصہ نہیں ہے, اور وہ مشہور ہے. اس کا جواب, اس کا ترجمہ ایک طرح سے اقبال نے کیا ہے, اور وہ پیام مشرق میں موجود ہے جوئے آپ کے عنوان سے. لیکن ایک مجھے شعر اس کا یہ خیال آیا اس پہ کہ وہ بیچ میں رہ گیا, معاف کیجیے گا, میں نے سلائیڈ بنانی تھی لیکن پھر میں نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ آپ کے لحاظ سے درست ہے یا نہیں. تو یہ جب آپ نے مدعو کیا تو یہ خطاب انگلستان کے عنوان سے ایک نظم ہے اقبال کی, اس میں آخری جو شعر ہے
उसका इससे तनासुब बनता है आज के दिन से कि बुए गुल खुद व चमन राहनुमा शुदज नखस, यानी कि बुए गुल ने ही रास्ता दिखाया, नहीं तो वरना बुलबुल चे खबरदाश्त गुलजारे हस्त। कोई बाग भी है, आपने, हमें तो नहीं मालूम था, आपने ये खुशबू भेज के हमें बाग का रास्ता दिखाया। बंद करनी तो बंद कर देंगे। सुभान अल्लाह। तो ये मुझे अभी ख्याल आया। और फिर ये बात जो कि आप लोग सब समझते हैं, क्योंकि आपको तखलील में इशार नमूदार होते हैं, पता नहीं गायब से होते हैं, कहाँ से होते हैं। तो ये इकबाल ने भी इस पे लिखा है, ज़बूर अजम में बख्वानदाए किताब ज़बूर मी शबद पर्दाए चशम पुरे काहे गाहे दीदाम हर दो जहां रा निगाहे गाहे वादी बसे दूरो दराज अस्त तयशुदा जादाए सद साला बाहे गाहे दर तलब कोश मदा दामने उम्मीद दस्त दौलते हस्त याबी सरे राहे गाहे। कभी तो एक मामूली तिनका मेरी आंख के लिए पर्दा बन जाता है। और आपको इन चीज़ों से ज़्यादा खबर होगी मुझसे कि कभी कभी जो शार हैं वो आने बंद हो जाते हैं, और कभी मैं एक निगाह से दोनों जहां देख लेता हूँ। वादी इश्क का फासला बड़ा दूर दराज है, लेकिन कभी 100 साल की राह एक आह से भी तय हो जाती है। तू भी इसे पाने की कोशिश कर और दामने उम्मीद न छोड़। कभी ऐसा भी होता है कि सरे राह दौलत इश्क जाती है। तो अब इकबाल ने जो इसका जवाब दिया है, जो उसका पेश लफ्ज है प्याम मशरिक में, वो पढ़ना चाहिए, वक्त नहीं है उसको बयान करने का। तो मैं सिर्फ ये जुए आप जो इकबाल ने मैंने सोचा था कि ये जेफरसन के बारे में भी कुछ पेश करूं और इकबाल से जो मुनासिबत बनती है, लेकिन वो ज़रा कमज़ोर है, लेकिन वक्त भी नहीं है, इसलिए उसको मैं छोड़ देता हूं। लेकिन ये जुए आप की तरफ आता हूं तो इकबाल ने वो जो नज़म थी इनकी गीज़ांग मोहम्मद गीज़ांग, यानी कि दरियाए मोहम्मद, उसका जिक्र किया है। असल में ये सब कॉपीराइट है, इसलिए मुझे दुश्वारी है। बहरहाल उसका तर्जुमा है। Behold how deeply engrossed the stream of life moves onward. Slashing through meadows, it moves like the Milky Wave galaxy. It was sound asleep in the cradle of the heavenly clouds, and it opens its curious eye in the lap of mountains. Its graceful motion strikes music from pebbles on its way, its forehead shining like white pearl and spotless mirror. Towards the infinite ocean, how fully engrossed it steadily flows. Absorbed into itself and completely focused on its goal, it flows. In its path, spring created a heavenly fairyland to entice it. Narcissus, tulip, and jasmine bloomed to attract its attention. The rose tempted it and said, "Stay with us here for a while." And the rosebud laughed and pulled its cover amorously. Completely unmindful of green-robed beauty merchants, it passed through desert, and it rent asunder mountains. Toward the infinite ocean, how fully engrossed it steadily flows. Absorbed unto itself and completely focused on its goal, it flows. 100 brooks from plains and meadows, from vales and dales, joining it, and said, "O thou for whom the earth is a wide expanse, stricken with drought we have fallen by the way, protect us from the pillage of the sandy waste." It opened its breast to the winds of the east and west, pulling the weak and wailing fellow travelers on its way.
Towards the infinite ocean, how fully engrossed it flows. Carrying 100,000 unique shining pearls, it flows. The surging river flowed with vigor over dams and barriers. It pushed through the narrow gorges of valleys, hills, and dales. Whether low or high, it leveled all in its path by its powerful force, flattening kings' palaces and ramparts, fields and orchards alike. Passionate and fierce, eager and heartwarming, it boldly journeys onwards, creating fresh new human period of glory, bypassing old decadent world. Towards the infinite ocean, how fully engrossed it steadily flows, absorbed unto itself and completely focused on its goal. It flows. تو یہ آپ یہ دیکھیے کہ اس میں یہ تو جرمن نہیں ہے لیکن انگریزی ترجمہ بھی ایک طرح سے بیان کرتا ہے کہ کس طرح یہ دریائے محمد جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، کس طرح سے اس نے سارے چھوٹے چھوٹے دریاؤں کو اور ندیوں کو آپس میں جوڑ دیا، یعنی کہ مجتمع کر لیا جو بکھرے ہوئے دانے تھے انسانیت کے. تو یہ اور کس طرح سے کن کن مشکلات سے اور کن کن انٹائسمنٹ سے یعنی کن کن ڈائیورجن سے بچتا ہوا نکلا اور بڑے بڑے بادشاہوں کے محلوں سے گزرتا ہوا، توڑتا ہوا انہیں، پہاڑوں کو چیرتا ہوا اس بڑے دریا کی طرف، یعنی اس بڑے دریا کی طرف اشارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی کہ جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ ہر the journey is towards him. آخر میں جو میں بیان کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر میں اجازت چاہوں گا. یہ جوئے آب کا جو ذکر ہے یہ اس پیام مشرق میں ہے اور بنگر کے جوئے آپ چے مستانہ می رود مانندے کہکشاں بگریبان مرغزار در خواب ناز و بو بہوارہ صحاب وا کر چشم شوق و آغوش کو حسار. معاف کیجیے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. جی ہاں، مطلب یہ کہ اس میں خلل پڑتا رہا ہے مختلف. جی بس اس کی ہم معذرت چاہیں گے، کچھ تھوڑا سسٹم کی خرابی اور کچھ پروٹوکول کو افراد جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے، لیکن انشاءاللہ آئندہ کوشش کریں گے آپ کی ایک بنیادی یعنی کہ اخلاق میوٹ کرانے کی انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں کوشش کریں گے. آپ کا سر اصل مقالہ آپ نے بڑی شکریہ، وہ آپ لوگ خود پڑھ سکتے ہیں پیام مشرق میں. جی جی تو اخلاق کی بات ہے نا کہ انسان درمیان میں جی 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 وہی تمام افراد نے ڈاکٹر صاحب کا پیغام سن لیا، یہ کہ اپنے جو ہے آوازوں کو میوٹ رکھیں اور بچوں کے شور سے خاص طور سے بچائیں. علمی ادبی کانفرنس میں ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ویسٹ ایسٹرن ڈیوان اور پیام مشرق اور جو آپ سے جو ہمارے خیالات ہم کو آگاہی دی اس کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ رہیں گے. اور اقبال کا جو پیغام ہے اس بارے میں میرا جو اقبال خود کہتے ہیں اور جو مجھے بھی بہت پسند ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، نہیں زندگی سے نہیں. یہی مکالمہ ہے نا، کیونکہ یہ اگر آپ ایک منٹ مجھے اجازت دیں کہنے کی کہ بعد میں 1799 میں یہ نہیں بعد میں میرا خیال ہے اس کو جو ڈیوک تھا وہاں کا اس نے جبرن ان سے کہا کہ آپ یہ 1799 میں ہی ہے، 1773 میں آپ نے یہ محمد گیزانگ لکھی. 1799 میں جو وولٹیئر جو معاف کیجیے گا جو ڈیوک تھا اس نے جبرن کہا کہ آپ یہ وولٹیئر کا جو کھیل ہے محمد اس کا ترجمہ کریں جرمن میں. تو آپ کو بہت خفگی ہوئی، لیکن جو اس وقت جو تھیٹر تھا اس کی معاونت ہو رہی تھی یہ ڈیوک کے ذریعے سے. تو 1 سال کے بعد آپ نے ترجمہ کیا اور اس میں بھی تبدیلیاں کی. تو یہ جو خبازت ہے یہ جو فرانس میں آپ دیکھ رہے ہیں آج میکون یا کیا نام ہے اس کا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ان کی تہذیبی حصہ ہے، تہذیب کا حصہ ہے کہ لوگوں کو برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، ان کو کم کر کے دکھانا، جو کہ ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ یہ جرمن تہذیب کا حصہ ہے. تو لہٰذا یہ جو ایک مکالمہ ہے تہذیبی، اس کو اقبال نے آگے بڑھایا، ہمیں بھی بڑھانا چاہیے.
لیکن یہ جو خبیث ہیں میکرون کی طرح کے لوگ اور یہ ان کا جو ورثہ ہے ان کا ورثہ شمالی افریقہ میں، ان کا ورثہ کولونیلزم میں، ان کا ورثہ اس خباثت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے 18ویں صدی سے انہوں نے شروع کر دیے اس سے پہلے. تو یہ ہمیں بیان کرنا پڑے گا لوگوں کو کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کو ایسی ایک دشمنی ہے، جب تک یہ اپنا رویہ تبدیل نہیں کریں گے یہ کسی بھی تہذیب میں یا شریفانہ تہذیب میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ جاہل. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ اس تہذیبی مکالمے کو جاری رکھیں گے اور ہم اس سلسلے میں بہرحال ان کے رویے کی مذمت کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، نئی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، اسی روز شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکاں اور بھی ہیں. اور یہی اقبال کہتے ہیں کہ برطرف، ابھی جو آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب اس کی روشنی میں، کہ برطرف از گردوں مقام آدم است، اصل تہذیب احترام آدم است. تو ظاہر ہے اقبال کا کلام ابھی بھی تشریح کا جو ہے وہ اس کی ہوتی رہے گی، مختلف ادوار میں مختلف اسکالر اس کی مختلف انداز سے تشریح کرتے رہیں گے. اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں اور اس وقت جس مقرر کو دعوت کلام دوں گا اس کا تعارف میرے لیے ممکن نہیں. تقریباً نصف صدی سے زائد پاکستان اور دنیا بھر میں اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے آپ کی کاوشیں جاری و ساری ہیں. دنیا بھر میں آپ کے شاگرد اسلامی تعلیمات کی روح و ثقافت کے پرچار میں مصروف عمل ہیں. دنیا کے کئی ملکوں میں آپ کے لیکچرز ہوتے رہے ہیں. متعدد بین الاقوامی کانفرنسوں میں پاکستان کی اور اپنے خیالات کی ترجمانی کی. 20 سے زائد کتب اور لاتعداد مقالوں کے تخلیق کار. پاکستان کے اعلیٰ سول اعزاز ستارہ امتیاز آپ کی خدمت کے عوض آپ کو دیا گیا. کراچی یونیورسٹی میں آج بھی متعدد عہدوں پر ذمہ داریاں انجام دینے کے ساتھ پروفیسر آف ایمریٹس اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں. سیرت چیئر کراچی یونیورسٹی کے روح رواں جو اقبال کے شعر کی عملی تفسیر ہیں کہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. میں ڈاکٹر عبدالرشید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمارے اس مذاکرے کو سماعت فرمائیں. ڈاکٹر عبدالرشید صاحب آ گئے. ڈاکٹر عبدالرشید صاحب آ گئے. ڈاکٹر صاحب آپ کو اظہار خیال کی دعوت دیتا ہوں اور آپ اس پورے مذاکرے کو سماعت کریں. اور مسرور قریشی صاحب اور تمام آرگنائزرز اور مہمانان، سب سے پہلے میری دلی مبارکباد قبول کیجیے کہ ماشاءاللہ یہ آپ کا یہ پروگرام اقبال کے حوالے سے ایک بہترین انٹر فیتھ ڈائلاگ پروگرام ہو گیا. اور ڈاکٹر صاحب نے جاوید نامہ کے حوالے سے اور باقی مقررین نے جو پیش کیا، یقین جانیے روح تازہ ہو گئی. اور آپ کی پوری تقریر میں نہیں سن سکا اس لیے کہ ہمارے گھر لائٹ چلی گئی تھی، اور یقیناً آپ کی گفتگو بھی روح کو تراوت بخشنے والی ہے. بات یہ ہے کہ فکر اقبال کی ایک عالمی حیثیت ہے. اگر ہم اقبال کے تمام لٹریچر، اردو، فارسی، انگریزی، خصوصاً خطبات الہ آباد، سب کا اگر ہم مطالعہ کریں تو دو چیزیں اقبال کے ویژن سے ہمیں ملتی ہیں. نمبر ایک کہ امت مسلمہ کو ان ایکشن لینا، کہ آپ کے پورا کلام، اس لیے عمل سے زندگی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ دراصل امت کو ایکٹیو رکھنا چاہتے ہیں، ان ایکشن لینا چاہتے ہیں کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھیے لیکن اس پہ عمل کیجیے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے یہی فرمایا گیا تھا کہ ھذا محمد ھذا الامین رضینا، یہ محمد ہے، یہ امین ہے، ہم ان سے راضی ہوئے جو ڈیسیجن کریں گے. تو وہ امت مسلمہ کو اس طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا ان کی امانت، دیانت، ان کی محبت کی ہے. دوسرا ویژن جو ہے وہ انٹرنیشنل ہے، وہ ہے انسانیت. اقبال فلاح انسانیت چاہتے ہیں اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ
اس دور میں خاص کر ہمارا جو دور ہے، اقبال کا جو دور تھا، خاص کر ہم اس وقت ہمیں فتاوا کی نہیں بلکہ اجتہاد کی ضرورت ہے۔ اقبال کی تعلیمات پوری اس پر ہیں کہ آپ قرآن کو سمجھیے، تعقلون تتفکرون، اور اجتہاد کی جانب ہو جائیں۔ اب مسرور قریشی صاحب وہ مشاعرہ تو میں سن نہیں سکا یا سن نہیں سکوں گا، اس لیے کہ بیچ میں کورونا آ گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ صدا لوٹ کر آئی تو جانا، ہمارے درمیان دیوار بھی تھی، دیوار بھی ہے، اور یہ کرونا کی دیوار کو آپ نے پار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اقبال کے حوالے سے صرف ایک شعر جو ہے، یہ میرا خیال ہماری نہ صرف امت مسلمہ بلکہ پوری کافی ہے۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں، اور پھر پوری انسانیت کو جو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، مسلمان نہیں کہا، تمام بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اقبال کی تعلیمات کو پر عمل کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے اعمال سے ظاہر کریں۔ اور آپ نے جو پروگرام ترتیب نظر آ رہا ہے صاحب، بڑی خوشی ہے کہ آپ نے کراچی یونیورسٹی اور پاکستان کی طرف سے ایک پازیٹیو میسج دیا ہے، اور جو مختلف ہمارے انٹرفیت کے حضرات ہیں، کیونکہ یہ پروگرام ایسا ہے کہ ڈیفرنٹ فیتھس کامن، دکھا دوں گا ابھی تھوڑی دیر میں، کام کر رہا ہوں۔ اپنے اپنی عقیدہ اپنی جگہ، لیکن ایکشن جو ہے وہ کامن ہونا چاہیے۔ اور کامن ایکشن کیا ہے؟ وہ فلاح انسانیت ہے، امن ہے، رواداری ہے، محبت ہے۔ میری طرف سے دے دیا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، پاگل آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے مجھے بھی اس میں شامل کیا اس ثواب میں، اور پاکستان بھر کے آپ کے یہاں پر ہزاروں طلبہ ہیں، آج بھی بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے استاد محترم ملک سے دور رہ کر بھی دیار غیر میں بھی اپنے ملک کو نہیں بھولے، اپنے اقبال کو نہیں بھولے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مختصر سے وقت میں پوری کانفرنس کے اس بات کو سم اپ کیا۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، تمام شرکا کی بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے صبر و تحمل سے اس پورے پروگرام کو سنا۔ اقبال فکر انسانی کا وہ شاعر ہے جس کے شعری کلام نے انسانی معاشرے کے ہر پہلو کو اجاگر کیا، معاشرے کی اسلامی و اصلاحی پہلوؤں کو اس کی خرابیوں اور اچھائیوں کے درمیان بیان کیا، مگر ابھی بھی انسانیت کی وہ منزل دور ہے۔ اقبال جس کی تلاش میں تھا، جس کی تلاش میں اقبال کے افکار اب بھی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ تیز ترک گامزن منزل معدور نیست۔ دوستوں، آج کی اس ادبی محفل کا میں اختتام کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی مشاعرے کے آغاز کے لیے ڈاکٹر افضال الرحمان افسر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مشاعرے کی ابتدا کریں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔